اس لیے اس ملک میں کرنے کا جو کام ہے، جو نظام تعلیم سے بچوں کو باہر معاشرے میں بھیجنا ہے، اور اس نظام تعلیم میں بچوں کو معاشرے میں جو پھینکنا ہے تاکہ ٹکر لگے، پتہ چلے کہ آپ نے کتنا پختہ بچہ بنا کر اس معاشرے میں پھینکا ہے، اور اس کے ساتھ جب فرنگی تہذیب کا گولا ٹکرایا ہے تو یہ غالب رہا یا وہ غالب رہا۔ یہ اسی وقت سوچ آتی ہے جب انسان صحیح راہ پر ہو، اور جب لوگوں میں، امت میں، حکمرانوں میں جد و جہد پر ان کا جمود غالب آ جائے، اور جب امتوں میں مصلحت غالب آ جائے، اور ملت کی بجائے مصلحت پر رویہ، مصلحت کا اختیار کر لیا جائے، اور جب مملکت کی بجائے فرد کی ذاتی حیثیت کا دفاع کیا جانے لگے، تو صدیاں اسی طرح گم ہو جاتی ہیں جس طرح 17ویں صدی اور 1706 سے لے کے آج تک کی یہ صدیاں سب گم ہو گئیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد اب تک کوئی مرد حر پیدا نہ ہوا جو امت کی اور اپنے ملک کی تدبیر کر سکے۔ علامہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ ترکش مارا خدنگ آفریں، آخری ہماری ترکش کا تیر جو ہم چلا سکتے تھے اور اورنگزیب تھا۔ ان پہ ملتیں عزیز تھیں، انہیں امت عزیز تھی، انہوں نے امتوں کے لیے کام کیا، مصلحتوں کے سامنے نہیں جھکے، اور انہوں نے پوری جد و جہد کی اور اپنے معاشرے پہ جمود طاری نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے قیادت کی، کسی کے ہاتھ بکے نہیں، وہ اس بات پہ نہیں جھکے کہ عوام اور لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا جو میں کہتا ہوں وہ سنو اور میرے پیچھے چلو، میں تمہارے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ یہ قیادت تھی جس نے امت کو عزت دی تھی، اور یہ قیادت تھی جس نے غریبوں کے گھروں کے چراغ چلائے تھے۔ جمود جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال کیا بنتی ہے؟ پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ غریبوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور اس سے بھی واضح تر بات علامہ اقبال نے کی کہ پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، جو کعبے کے برہمن اور مذہبی کی عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ پیسوں کے ساتھ پوجتی ہیں، کیونکہ پیسہ کمزوری بن جاتا ہے، عہدہ کمزوری بن جاتا ہے۔ سبيل الدموع سبيل